بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں عمران صادق، آپ کا اسلامیات کا ٹیچر۔ عزیز طلباء، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہماری دورہ چل رہی ہے اور تقریباً ہمارے دونوں سلیبس مکمل ہو گئے، اسلامیات کا بھی اور مطالعہ پاکستان کا بھی۔ اب آپ کا راؤنڈ ہونا ہے۔ آج ہم اسلامیات کے جو راؤنڈ کی تیاری ہے اس کے اوپر فوکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بیٹا آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سلیبس، ایک ہوتا ہے پیٹرن۔ پیپر پیٹرن کیا ہوگا اور پیپر سلیبس کیا ہے۔ تو سلیبس جیسے کہ آپ بورڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ رکوع نمبر 2 سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 2، یہ آپ کا سلیبس ہے، پورا رکوع۔ اس کا آپ ان کے آیات کا ترجمہ، یعنی رکوع نمبر 2 کی آیات کا ترجمہ یہ یاد کریں گے، اور ان آیات کے اندر سے بننے والے جتنے بھی شارٹ کوسچنز ہیں، وہ بھلے ایکسرسائز کے ہیں، وہ بھلے ایڈیشنل ہیں، وہ سارے آپ یاد کریں گے جو میں نے بنوائے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو ریٹن فارم میں بھی سینڈ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان تمام تر شارٹ کوسچنز کو بھی یاد کرنا ہے اور ان کے آنسرز کو بھی یاد کرنا ہے اور ان کی ریٹن فارم میں پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے، اس کے اندر سے جو بننے والے ورڈز میننگ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ایکسرسائز والے ورڈ میننگ ہوتے ہیں، ہر رکوع کے آخر میں ایکسرسائز ہوتی ہے، اس ایکسرسائز کے اندر ورڈ میننگ بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل ورڈ میننگ ہے جو میں نے آپ کو کروائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہوں گے۔ تو رکوع کے اندر سے 3 چیزیں آپ یاد کریں گے۔ نمبر 1 ان کی ٹرانسلیشن، ہر آیت کی ٹرانسلیشن۔ نمبر 2 اس کے اندر سے بننے والے اضافی و مشقی سوالات، اور نمبر 3 اس کے اندر ہر آیت کے اندر یا پورے رکوع کے اندر جو ورڈز میننگ ہیں، عربی الفاظ کے معنی ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہوگا، تو تب جا کے یہ ہمارا رکوع مکمل ہوگا۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے دوسرے نمبر پر ہماری ہے حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 میں بھی آپ ایسے ہی کریں گے کہ اس کا ترجمہ یاد کریں گے، اس کی تشریح یاد کریں گے، اور اس کی تشریح کے اندر سے بننے والے اضافی جو مختصر سوالات ہیں جو میں نے آپ کو بنا کر بھیجے ہوئے ہیں وہ آپ یاد کریں گے۔ اور حدیث کے جو ورڈز ہوتے ہیں، جیسے دوسری حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو اس کے اندر جو ورڈ میننگ ہے، طلب کا کیا معنی ہے، العلم کا کیا معنی ہے، فریضۃ کا کیا معنی ہے، علی کا کیا معنی ہے، کلی کا کیا معنی ہے، تو یہ تمام ورڈز میننگ بھی آپ کو یاد رکھیں۔ تو اس کے اندر سے بھی 3 چیزیں یاد کریں گے، ایک تو ترجمہ اور اس کے الفاظ معنی، دوسرا اس کی تشریح، تیسرا اس کے اندر تشریح کے اندر سے بننے والے اضافی مختصر سوالات، ٹھیک ہو گیا۔ تو چوتھے نمبر نیکسٹ آتا ہے، تیسرے نمبر پہ آپ کو موضوعاتی مطالعہ، وہ ہے حفاظت قرآن۔ حفاظت قرآن بھی اسی طرح یاد کریں گے۔ اس کے اندر آپ نے 2 چیزیں یاد کرنی ہے، ایک تو یہ پورا کا پورا لانگ ہے، یہ 5 نمبر کا سوال آتا ہے، یہ پورا حفاظت قرآن کا ٹاپک آپ نے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر سے بننے والے جو شارٹ کوسچنز ہیں وہ بھی آپ کو یاد کرنے ہوں گے، اور ان کے آپ ریٹن فارم میں پریکٹس کریں گے اور ان کو لکھیں گے بھی صحیح اور ان کو یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آپ کا ٹوٹل راؤنڈ نمبر 2 کا سلیبس۔ نمبر 1 رکوع نمبر 2، نمبر 2 حدیث نمبر 2، اور نمبر 3 حفاظت قرآن۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ نے اس پورے راؤنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے، پاس کرنے کے لیے آپ کو یاد کرنی ہوگی۔ یہی ہمارا بورڈ کا پیٹرن ہوتا ہے، بورڈ کے اندر بھی یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سورہ انفال کے رکوع ہوتے ہیں 4 اور 5 اور 10 ہوں، ویسے تو 9 میں 10 ہوتے ہیں، مگر اسمارٹ سلیبس کے اندر رکوع 4 ہیں اور حدیثیں 5 ہیں، اسی طرح موضوعاتی مطالعہ کے سوالات بھی 4 ہیں یا 5 ہیں غالباً۔ تو یہ آپ نے یہ 3 چیزیں فوکس کرنی ہوگی۔ جب یہ تینوں چیزیں آپ یاد کریں گے تو آپ کا اسلامیات کا سلیبس مکمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ریویژن کی جانب، اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 سے جو امپورٹنٹ شارٹ کوسچن بنے ہیں، سب سے پہلے تو میں نے دیکھیں یہاں پہ 6 شارٹ کوسچن بنائے ہیں۔ ان 6 میں سے بیٹا جو پہلے 3 شارٹ کوسچن ہیں وہ پہلے 3 یعنی سبق میں غزوہ بدر کے بعد سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کے صورت مسلمانوں کو کیا ہدایات دی گئی ہیں، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی، یہ تینوں سوال آپ کی ایکسرسائز والے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ایکسرسائز والے شارٹ کوسچن ہیں جو میں نے آپ کو سینڈ کیے ہوئے ہیں، ان کے ہم دوبارہ جواب لگا لیتے ہیں کہ پہلی 2 آیتوں کا ترجمہ کر لیں۔ دیکھیں پہلا سوال ہے، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے، تو اس میں آپ نے جواب لگانا ہے پہلی آیت، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی، تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اسے نہلا کر پاک کر دے، اور شیطان کی اجازت کو تم سے دور کر دے، اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اسے تمہارے پاؤں جمائے رکھے،
اور اس کے بعد جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ تم مومن کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہے، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو۔ یہاں تک اب یہ دیکھیں یہ دو آیتیں ہیں اور یہ دونوں بڑی بڑی آیتیں ہیں، اگر آپ ان کے محاورہ ترجمہ لکھیں گے تو یہ کافی دقت ہو جائے گی، اور پھر ترجمہ لکھنے میں آپ کے غلطی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، اور جب غلطی کے چانس زیادہ ہوں، غلطی ہو جائے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شارٹ کویشچن ہے یا لانگ کویشچن ہے۔ ترجمے کے اندر جہاں پر بھی آپ مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں وہیں پر آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں، تو اسی لیے میں نے آپ کو کلاس کے اندر بھی بتایا تھا، اور پہلے جو میں نے اس ٹاپک کا لیکچر دیا تھا اس کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اس کو پوائنٹس میں لکھنے ہیں۔ نمبر 1 نیند کی چادر اڑا دی، نمبر 2 آسمان سے پانی برسایا، نمبر 3 شیطان نجاست دور کر دی، نمبر 4 ثابت قدم رکھا، اور نمبر 5 کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دیا، اور نمبر 6 کیا کہتے ہیں ثابت قدم رکھا، یعنی نیند کی چادر اڑا دی، آسمان سے پانی برسایا، شیطان نجاست دور کر دی، ثابت قدم رکھا، 4 ہو گئے، اور پھر کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دی، اور نمبر نیکسٹ فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ یہ 6 پوائنٹس میں نے آپ کو لکھوائے تھے، تو آپ اس کا اس طرح پوائنٹس کے اندر جواب دے دیں گے تو اس میں غلطی کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے، اور آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ آپ نے پورے پوائنٹس کر لیے۔ ٹھیک ہے، آپ ترجمہ لکھیں گے اس کے اندر مسٹیکس کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا پہلے سوال کا جواب۔ دوسرے سوال کا جواب ہے، دوسرا سوال ہے کفار کے ساتھ مقابلے میں مسلمانوں کو کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ مسلمانوں کو یہ آپ کی آیت ہے، آیت نمبر 15، آیت نمبر 15، اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا۔ ویسے تو صرف یہی ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا جب بھی کفار سے مقابلہ ہو تو وہ ان سے پیٹ نہ پھیریں، یہ ہدایت دی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اگلی آیت کا ترجمہ بھی لکھ دیں گے تو وہ ویل اینڈ گڈ ہوگا، اچھا ہو جائے گا کہ آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا کہ کفار کے ساتھ میدان جنگ سے پیٹ نہ پھیرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور پیٹ پھیرنے کی اجازت صرف 2 صورتوں میں، نمبر 1 جنگی چال کے طور پر، حکمت عملی سے دشمن کو مارنے کے لیے، اور نمبر 2 اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ جنگی چال کیا ہے؟ یہ حکمت عملی ہے، حکمت عملی سے دشمن کو مارنے کے لیے، اور دوسرا ہے اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے، یعنی ان 2 پوائنٹس کو بھی آپ شامل کر لیں گے اس دوسرے سوال کے جواب میں تو آپ کا جواب بہتر ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، وگرنہ اگر آپ اتنا بھی لکھ دیں گے کہ میدان جنگ سے پیٹ نہ پھیرنا تو یہ آپ کا جواب پھر بھی مکمل ہو جائے گا۔ آگے چلیں، تیسرا سوال ہے کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ آخری آیت، اس رکوع کی آخری آیت کا مکمل ترجمہ آپ لکھیں گے۔ کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے، اور اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر کرو گے تو ہم بھی تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی کثیر کیوں نہ ہو، زیادہ کیوں نہ ہو، تمہارے کسی کام نہ آئے گی، کیوں؟ کیونکہ خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ کا تیسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹا میں نے آپ کے 3 اسی رکوع میں سے ایڈیشنل شارٹ کویسچن بنائے ہیں، اور یہ میں وہ 3 بنائے ہیں جہاں پر بچوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، نمبر 1 چوتھا سوال، میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کی سزا کیا ہے؟ اگلا سوال ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کی اجازت کن صورتوں میں ہے؟ اور نمبر 3 میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ چلیے یہ تو ان سے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، مگر یہ 2 اور یہ ادھر سے دوسرا سوال، ایکسرسائز کا دوسرا سوال، اور یہ جو 2 ایڈیشنل سوال ہیں یہ میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کے متعلق ہی ہیں۔ نمبر 1 ہے پیٹ پھیرنے کے متعلق کیا ہدایات دی گئی ہے، نمبر 2 پیٹ پھیرنے کی سزا کیا ہے، نمبر 3 پیٹ پھیرنے کی اجازت کن صورتوں میں۔ یہ 3 سوال، اب بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ یاد کچھ کرتے ہیں اور سوال کچھ پوچھا جاتا ہے جواب کچھ دے دیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے کہ آپ سے پوچھا کیا گیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کو ہدایات کیا دی گئی ہیں، تو پھر آپ یہ لکھیں گے جو میں نے آپ کو بتایا، آیت نمبر 15 کا ترجمہ لکھیں گے۔ اگر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کی سزا کیا ہے، تو اس کا جواب آیت نمبر 16 کا آخری حصہ ہے کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے والا اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور لاسٹ جو یہاں پر میں نے بنایا 5واں شارٹ کویسچن، میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کی اجازت کن صورتوں میں ہے، تو آپ یہ جواب دیں گے میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے کی اجازت صرف 2 صورتوں میں ہے، وہ پوائنٹس میں لکھیں گے۔ نمبر 1 جنگی چال کے طور پر، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارنے کے لیے، اور نمبر 2 اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ چھٹا شارٹ کویسچن میں نے جو بنایا ہے
छठे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाया मैदान बदर में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्या हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया। दूसरी आयत का तर्जुमा है, दूसरी आयत के अंदर इसका आंसर है इस रुकू की दूसरी आयत। रुकू की दूसरी आयत में है, जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों तसल्ली दो कि साबित कदम रहे, मैं अभी अभी काफिरों के दिलों में रोब हैबत डाले देता हूँ, तुम उनके सर मार कर उड़ा दो, उनके पोर पोर मार कर तोड़ दो। ये आप आयत का तर्जुमा भी लिख सकते हैं। अगर मैंने फिर वही बताया कि आयत के तर्जुमे में गलती के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, आप इसकी जगह पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे? पॉइंट्स में ऐसे लिखेंगे कि अल्लाह ताला ने मैदान बदर में फरिश्तों को हुक्म दिया कि नंबर 1 मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहे, नंबर 2 काफिरों की गर्दनें उड़ा दो, नंबर 3 उनके पोर पोर मार कर तोड़ दो। ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे, आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बेटा थी आज के हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके रुकू में से लिए। इसी तरह हदीस में से भी शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको व्हाट्सअप कर चुका हूँ, और मौज़ूआती मुतालिफ़ात कुरान में से भी है। और ये आप मेरी बात याद रखेंगे, हमेशा जब भी आप कोई चीज़ याद करें उसको लाजमी रिटन फॉर्म में लेकर आएँ, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर आप पेपर में लिखने के काबिल होंगे। और आज के हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।